لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يوخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. انا بے شک ہم نے ارسلنا نوحن رسول بنا کر بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومہ اس کی قوم کی طرف الی قومہ اس کی قوم کی طرف ان اندر کہ آپ ڈرائیں قومک اپنی قوم کو من قبل پہلے اس سے پہلے ان یاتیہم کہ آئے ان کے پاس کیا آئے عذاب علیم عذاب علیم دردناک عذاب علیم دردناک عذاب. قال کہا نوح علیہ السلام نے یا قومی اے میری قوم انی بے شک میں لکم تمہارے لیے کیا ہوں نذیر ڈرانے والا ہوں مبین کھلا ڈرانے والا ہوں ان اعبد اللہ کی عبادت کرو اللہ تعالی کی واتقوہ اور ڈرو اس سے واطیعون اور اطاعت کرو میری اطیعون جو ہے اصل میں تھا اطیعونی تو اطیعون اطاعت کرو میری یغفر لکم بخش دے گا وہ یغفر لکم بخش دے گا وہ تمہیں من ذنوبکم تمہارے گناہ ویؤخرکم اخر یؤخر مؤخر کرنا مہلت دینا ویؤخرکم اور تمہیں مہلت دے گا الی اجل مدت تک مسمى متعین ایک متعین مدت تک تمہیں مہلت دے گا ان بے شک اجل اللہ کا مقرر وقت اذا جاء جب آ جاتا ہے لا یؤخر مؤخر نہیں کیا جاتا لو کنتم تعلمون اگر تم
تعلمون جانتے جان لیتے. قال کہا نوح علیہ السلام نے ربی اے میرے رب انی بے شک میں نے دعوتو دعوت دی اس کو قومی اپنی قوم کو لیلاً رات کو ونہاراً دن کو فلم یزدہم بس نہیں زیادہ کیا ان کو دعائی میرے دعوت نے میرے بلانے نے الا فرارا مگر بھاگنا. وانی اور بے شک میں نے کلما دعوتہم جب بھی ان کو دعوت دی لتغفر لہم تاکہ آپ ان کو بخش دیں کیا ہوا جعلوا اصابعہم جعلوا میں نے ڈالنا بنانا کرنا اصابعہم اپنی انگلیوں کو فی آذانہم اپنی کانوں میں تو کر لی انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں واستغشوا اور لپیٹ لیے ثیابہم انہوں نے اپنے کپڑے واسروا اور انہوں نے اصرار کیا واستکبروا اور انہوں نے تکبر کیا استکباراً تکبر کرنا ثم انی دعوتہم پھر میں نے پھر میں نے کیا کیا ان کو بلایا ان کو دعوت دی جہارن کھلے طور پر ثم پھر میں نے انی اعلنت لہم پھر میں نے ان کو علی الاعلان دعوت دی واسررت لہم اسرارا اور پوشیدہ طور پر سمجھایا ان کو فقلت پس میں نے کہا استغفروا ربکم معافی مانگو اپنے رب سے انہ کان غفارا بے شک وہ بخشنے والا ہے یرسل السماء بھیجے گا آسمان کی طرف سے کیا علیکم تم پر مدرارا لگاتار بارش ویمددکم اور مدد کرے گا تمہاری باموال مالوں کے ساتھ وبنین اور بیٹوں کے ساتھ ویجعل لکم اور بنائے گا تمہارے لیے کیا جناتن باغات ویجعل لکم اور بنائے گا تمہارے لیے انہارا نہریں ما لکم کیا ہو گیا تمہیں لا ترجون نہیں امید رکھتے للہ اللہ تعالیٰ سے وقار عزت کی وقد خلقکم اور تحقیق کہ اس نے پیدا کیا تم کو اطوارا طرح طرح سے. آواز کلیئر ہے؟ جی ترجمہ بدلتے ہیں جلدی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب علیم بے شک ہم نے رسول بنا کر بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف کہ آپ ڈرائیں اپنی قوم کو پہلے اس سے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین کہا نوح علیہ السلام نے اے میری قوم بے شک میں تمہیں ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون کہ عبادت کرو تم اللہ تعالیٰ کی اور ڈرو اس سے اور اطاعت کرو میری یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی بخش دے گا وہ تمہیں تمہارے گناہ اور مؤخر دے گا مہلت دے گا تم کو ایک متعین مدت تک ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر جب آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ وقت لا یؤخر مؤخر نہیں کیا جاتا لو کنتم تعلمون کاش کہ تم جان لو قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا کہا نوح علیہ السلام نے اے میرے رب بے شک میں نے دعوت دی اپنی قوم کو رات اور دن کو فلم یزیدہم دعائی الا فرارا پس نہیں زیادہ کیا ان کے لیے میرے بلانے نے مگر بھاگنا وانی کلما دعوتہم اور بے شک میں نے جب بھی ان کو دعوت دی لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم تو کیا کہ انہوں نے جب دعوت دی
تاکہ ان کی مغفرت ہو جائے. جعلوا اصابعهم فی اذانہم، تو کر لی انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں. واستغشوا ثیابهم، لپیٹ لیے انہوں نے اپنے کپڑے. واصروا واستكبروا استکبارا، اور انہوں نے اصرار کیا اور انہوں نے تکبر کرنا. ثم انی دعوتهم جہارا، پھر میں نے ان کو دعوت دی کھلے طور پر. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، پھر بے شک میں نے ان کو اعلان دعوت دی اور چپکے سے ان کو بلایا. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، بس میں نے کہا کہ معافی مانگو اپنے رب سے، بے شک وہ غفور رحیم بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، او بھیجے گا آسمان کی طرف سے تم پر لگاتار بارش. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ کیا کر تمہاری مدد کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور بنائے گا تمہارے لیے باغات اور بنائے گا تمہارے لیے نہریں. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا ہو گیا تمہیں، تم کیوں اللہ تعالیٰ کے کیا ہو گیا تمہیں، لا ترجون، کیوں امید نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ سے عزت کی. وقد خلقکم اطوارا، اور تحقیق کہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے طرح طرح سے. دیکھیے سورہ نوح، اس کا نام سورہ نوح اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. یہ سورت مبارکہ جو ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس سے پہلے 70 صورتیں 70 صورت اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے. یہ 71 صورت ہے نازل ہونے کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے لکھنے کے ضرورت نہیں. اس کے اندر 2 رکوع ہے اور 28 آیات ہیں. نوح اسلام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر میں سے ہیں، بڑے شان اور بڑے رتبے والے ہیں. ان کا نام اکثر لوگ معلوم نہیں ہوتا ہے. نوح علیہ السلام کا نام تھا عبد الغفار. نوح علیہ السلام کا اصل نام تھا عبد الغفار بن لمک. قوم کی حالت پر اکثر روتے رہتے تھے. یہ قوم جو ہے ان کی بہت مطلب بدماش قوم تھی، تو ان کی حالت زار کو دیکھ کر اکثر روتے رہتے تھے. اس لیے ان کا نام ہی لقب پڑ گیا نوح. نوحہ بولتے ہیں رونے کو، تو اسی سے نوح ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں بیچ میں، جو رسول بن کر آئے ہیں، تو ان کے درمیان میں شرک نہیں تھا، کفر اور شرک نہیں تھا. گناہ تو تھے، جیسے کہ خود حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل رحمت اللہ علیہ کو قتل کر دیا تھا. نہیں اور بھی تھوڑا سا ٹھیک ہے، 10 منٹ بعد کلاس کر. تو قابیل نے قتل کر دیا حابیل رحمہ اللہ کو. تو گناہ تو تھے لیکن کفر اور شرک نہیں تھا. شرک جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا. نوح علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، مگر ان بدبختوں نے آپ کی بات نہیں مانی. اسی کو اللہ فرماتے ہیں انا رسلنا نوحا الی قومہ، کہ بے شک ہم نے نوح کو بھیجا رسول بنا کر ان کی قوم کی طرف. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر تشریف لائے ہیں، ان کی نبوت جو ہے عام نہیں تھی، انٹرنیشنل یعنی پوری دنیا کے لیے نہیں تھی، بلکہ خاص قوموں کے لیے مبعوث کیے گئے، اور خاص علاقوں میں. بلکہ ایسا بھی وقت آیا کہ ایک وقت میں کئی پیغمبر اپنے علاقے میں رہا کرتے تھے. تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جتنے لوگ تھے وہ سارے نوح علیہ السلام کی قوم تھے. ان کے بعد جتنے پیغمبر تشریف لائے وہ بھی اپنی قوموں کے لیے ایک یا دوسری قوم کیا ہے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے. تمام دنیا کے پیغمبر، تمام قوموں کے پیغمبر، گوروں کالوں کے لیے پیغمبر، عربیوں اجمیوں کے لیے پیغمبر، یعنی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے پیغمبر. وہ آخری پیغمبر کون؟ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس سے پہلے کسی کو اس طرح کے نبوت عطا نہیں کی گئی، ایسی پیغمبرانہ شان عطا نہیں کی گئی. چنانچہ سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں قل، آپ فرما دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا ان کی قوم کی طرف. انہوں نے کیا کہا، کاہے کے لیے بھیجا؟ ان انذر قومک، کہ آپ ڈرائیں اپنی قوم کو، من قبل ان یاتیہم، پہلے اس سے پہلے کہ وہ آ جائے ان کے پاس عذاب علیم، دردناک عذاب. چنانچہ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق تبلیغ شروع کر دی اور کہا یا قومی، اے میری قوم،
انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اور تم کو میں باتیں کھول کر اور تم کو واضح کر کے تمہیں کیا سمجھا رہا ہوں کہ تم سمجھ جاؤ اور اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، وہ نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ وہ پیغمبر کو ان کی قوم کی زبان میں بھیجتے ہیں، جو زبان قوم بولتی ہے اسی زبان میں پیغمبر کو بھیجتے ہیں، تاکہ یہ اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے کہ پیغمبر تو کوئی اور بھاشا بولتے ہیں، کوئی اور زبان بولتے ہیں، اور ہم کوئی اور زبان جانتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے پیغمبروں کو انہی کی قوم کے زبان میں بھیجا۔ سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، کہ ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں ان کی قوم کے زبان میں بھیجا ہے۔ بہرحال نور اسلام کی دعوت جو ہے کیا تھی؟ وہ دعوت تھی شرک سے بچنے کی۔ نور اسلام نے کیا کہا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ یہ تمام پیغمبروں کا جو پہلا سبق تھا، جتنے پیغمبر آئے ہیں سبوں نے اس بات کی دعوت ضرور دی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت تم نہ کرو، کیونکہ معبود حقیقی وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ واتقوہ، اور ڈرو اسی سے، اللہ کی گرفت سے، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ میں نے شروع میں کہا تھا لغت بیان کرتے ہوئے، تو اطیعون کیا ہے؟ اصل میں ہے اطیعونی، اور میری اطاعت کرو۔ یہاں پر یا کو حذف کر دیا گیا ہے تخفیفاً، اس کو ہلکا کرنے کے لیے۔ عرب کا ایک مزاج ہے کہ وہ کسی بھی ثقیل یعنی بھاری اور پروناؤنسیشن میں اور تلفظ میں اگر کوئی ثقل ہو، جو بھاری پن ہو، اس میں وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو حذف کر دیتے ہیں۔ تو اطیعونی تھا، تو اصل میں کیا ہے؟ اس کو کیا کر دیا؟ اطیعون کر دیا۔ وہ اطیعون، اور میری اطاعت کرو، جو میں کہتا ہوں اس پہ عمل کرو۔ کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، کیا ہوگا؟ بخش دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو، یعنی ایمان کی برکت سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس بعد فرمایا کہ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں مہلت دے گا مدت مقرر تک۔ اللہ تعالیٰ جو تمہارے میعاد مقرر، یعنی اللہ نے جو میعاد مقرر کر دی ہے، تمہاری عمر جو متعین کر دی ہے، اس وقت تک تمہیں خیر و عافیت کے ساتھ رکھے گا، یعنی تمہارے اوپر حالات و مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ لیکن ایک بات ہے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کہ ایک نہ ایک وقت آئے گا جب دنیا سے جانا ہوگا، تو بے شک اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ وقت جو ہے، جس وقت آئے گا مؤخر نہیں ہوگا۔ موت کا وقت اٹل ہے، وہ ٹل نہیں سکتا۔ لو کنتم تعلمون، کاش تم جان لو میری بات کو، کیا ہے کہ میں تمہیں بھلائی کی بات بتلا رہا ہوں کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے بچو، اور میری اطاعت کرو، میرا کہنا مانو، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی عمر ہی کیا تھی؟ 950 سال تھی۔ یہ غلط ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ 1250 سال آپ کی عمر رہی۔ ٹھیک ہے، کئی روایات اس طرح کی ملتی ہیں، لیکن نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے، آپ نے تبلیغ صرف کی ہے، دین کی دعوت صرف دی آپ نے 950 سال، ورنہ آپ کی عمر جو ہے اس سے کئی سال زیادہ ہے۔ سوچئے کہ 950 سال کیا ہوتا ہے؟ 50-60 سال کی عمر ہے تو انسان نہ جانے کن کن بہانوں اور کن کن ذریعوں سے کیا نظام اور کیا کارنامہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 950 سال تک آپ کو دین کی دعوت کے لیے آپ کو متعین کیا۔ اچھا، دین کی دعوت سے یہاں پر بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس وہ جو رسمی تبلیغ ہے وہ نہیں ہے، بلکہ دین کی دعوت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، شرک سے دوری اور برائیوں سے بچنا، یعنی سب باتیں اس میں آ جاتی ہیں، یعنی علم کی دعوت، تقوی کی دعوت، پرہیزگاری کی دعوت، ایمان کی دعوت، ہے نا، کفر سے نجات کی دعوت، یہ سب چیزیں آپ میں اس میں شامل تھی۔ بہرحال اللہ کہتے ہیں کہ جو ہے کہ کاش تم جان لیتے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کہ بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آئے گا تو کیا ہوگا؟ وہ ٹلے گا نہیں۔ بہرحال آپ نے کیا کیا؟ 950 سال لوگوں تبلیغ کی، لیکن اتنے تبلیغ کے باوجود، اتنی دعوت کے باوجود آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد اتنی تھوڑی ہے۔ بعض لوگوں نے 90 کی تعداد لکھی ہے، اس میں سب ملا کر مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے کل ملا کر 100 سے کم تھے۔ بعض لوگوں نے 90 لکھا ہے، بعض لوگوں نے 93 لکھا ہے، بعض لوگوں نے 95 یعنی 95 لکھا ہے، لیکن 100 کا ذکر کہیں نہیں ملتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا خود بیٹا اور ان کی بیوی ایمان سے محروم رہ گئی۔
اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے اللہ رب العزت کا کیا نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کیا مطلب قدرت کاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے گھر میں ایمان سے محروم کر کے جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کفر کے گھر میں ایمان جیسی دولت اور نبی جیسا مقام والا بندہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ میں نہ کسی کا محتاج ہوں، نہ میں کسی کے پرواہ کرتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں اس کو ہدایت دیتا ہوں۔ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم خواجہ ابو طالب کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بڑی چاہت تھی کہ میرے چچا نے اسلام کے لیے بہت کوششیں کی ہیں، بار بار آپ کو دعوت دیتے تھے کہ آپ اسلام قبول کر لیجئے، ایمان لا لیجئے، لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ ایک بار بڑے اصرار کیے تو اللہ ناراض ہو گئے، اور اللہ نے صاف اعلان کر دیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے پیغمبر علیہ السلام، آپ جس کو چاہیں اس کو ایمان نہیں دے سکتے ہیں، میں جس کو چاہتا ہوں اس کو ہدایت اور ایمان کی دولت دیتا ہوں، ورنہ محروم کر دیتا ہوں۔ تو یہ ہے اللہ کی شان کبریائی۔ ہم لوگوں کو ایمان کی جو عظیم دولت ملی ہے، اس دولت پہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے، جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ ہر وقت آدمی کو بولنا چاہیے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، جو جنت میں جانے کا ایک سرٹیفکیٹ ہے۔ آدمی جتنا بھی برا ہو، جتنا بھی گناہ گار ہو، کچھ بھی غلطی کرے، لیکن ایمان اگر محفوظ اس کا رہ گیا تو جنت میں جائے گا ہی جائے گا، اور تھوڑے سے اس کو سختی کے بعد اللہ پھر اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے خود نوح علیہ السلام جو 9.5 سال تبلیغ کی، آپ کی بیوی محروم رہ گئی اور آپ کا ایک بیٹا ایمان نہیں لایا۔ جب یہ حالت ہو گئی، ایمان نہیں لائے، تو نوح علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی بے بسی کی شکایت کرتے ہیں، اور اللہ اپنی شکایت کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ قال، نوح علیہ السلام کہا، ربی، اے میرے پروردگار، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، بے شک میں نے دعوت دی قوم کو کیا ہے، رات اور دن میں، ہے نا؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں نے ایک بار دعوت دے کے چھوڑ دیا، میں نے دن رات ان کے پیچھے رہا، بار بار ان کو دعوت دی، کسی کو رات میں، کسی کو دن میں، کسی کو دوپہر میں، اور بار بار دعوت دی، ان کو ہر وقت دعوت دی۔ فلم یزیدہم دعائی الا فرارا، پس نہیں زیادہ کیا ان کے لیے میری دعوت نے مگر بھاگنا۔ ہم لوگ کی حالت کیا ہے، کسی کو ایک وقت وہ بولتے بھائی نماز پڑھ لو، کل سے نہیں پڑھا، ارے اپنا ایگو ہٹ ہو جاتا ہے، ارے اس کو تو بار بار بولتا ہوں سنتا ہی نہیں ہے وہ۔ یہ پیغمبروں کی شان نہیں ہے، پیغمبرانہ مزاج نہیں ہے، یہ دعوت کا مزاج نہیں ہے۔ دعوت میں صبر، استقامت، اور کیا بولتے ہو اس کو، لگن ہونی چاہیے، کہ ایک اسپرٹ ہو اور ایک جماؤ ہو، کہ بس ہمارا کام ہے دعوت دینا۔ اب ایسا تھوڑی ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی اور لوگ ایمان قبول نہیں کیے تو اس میں ان کی پکڑ ہوگی۔ ارے ان کو تو ہر وقت، ہر لمحے ان کا مقام بلند ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نتیجے نہیں دیکھے جاتے ہیں، اللہ کے ہاں کوشش دیکھی جاتی ہے کہ کس بندے نے کیا کوشش کی ہے۔ نتائج کو برآمد کرنا اللہ کا نظام ہے۔ اللہ چاہتے ہیں تو ایک معمولی جانور کو ایمان کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں ایمان کی عظیم دولت سے سرفراز کر دیتے ہیں، اور نہیں چاہتے ہیں تو انسان کو محروم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کے ذریعے سے جو تبلیغ کروائی اور ایمان کی دولت سے وہ لوگ جو محروم رہے، تو وہ محرومیت ان کی تھی، نوح علیہ السلام کی یہ محرومی نہیں تھی۔ نعوذ باللہ، نوح علیہ السلام کی اس میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں رہی۔ آپ نے جو کام کیا وہ آپ نے کام کیا، آپ کی ذمہ داری جو تھی اس کو نبھایا، اور اس پر آپ کو اجر ملتا رہا۔ خیر، وہ کہتے ہیں فلم یزیدہم دعائی الا فرارا، پس نہیں زیادہ کیا ان کو میری دعوت نے مگر بھاگنا، یعنی جب میں ان کو بلاتا وہ بھاگتے، اور صرف بھاگتے نہیں، وانی کلما دعوتہم، اور بے شک میں نے جب ان کو دعوت دی، لتغفر لہم، تاکہ اللہ ان کی بخشش کر دے، ان کو بخش دے، تو کیا کرتے، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، تو اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیتے کہ نوح کی بات نہ سن سکیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ واستغشوا ثیابہم، اوپر سے اپنا کپڑا ڈھانپ لیتے کہ ان کا چہرہ نہ دیکھے۔ نعوذ باللہ، کیسی بدبختی تھی، اللہم احفظنا، اللہم احفظنا۔ یہ کس قدر بدبختی ہے کہ لوگ جو ہیں ان لوگوں سے بھاگ رہے ہیں جو ان کو جہنم سے بچانے والے ہیں، پیغمبر کے چہرے کو دیکھنے سے وہ بھاگ رہے ہیں۔ واستغشوا ثیابہم، اور اپنے کپڑے کو لپیٹ لیے انہوں نے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ کان میں انگلی ڈالنے سے مطلب یہ ہے کہ یعنی کانوں کو وہ بند کر لیتے تھے، انگلی تو اندر کان میں نہیں جائے گی، بس انگلی کے پوروے سے اپنے کان کو بند کر لیتے تھے،
اور اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ لیتے تھے تاکہ آپ علیہ السلام کا چہرہ ان کو دکھائی نہ دے اور آپ کو نہ دیکھیں. وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور انہوں نے کیا کیا؟ کفر پر اصرار کیا، شرک پر اصرار کیا، اسی پر جمے رہے اور اسی کو انہوں نے ضد ہردرمی بنا لیا. اور پھر تکبر بھی کیا. تکبر کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں تکبر بولتے ہیں بطر الحق وغمت الناس، بطر الحقی وغمت الناس، یعنی حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو گھٹیا سمجھنا، یہ ہے تکبر. رب تعالیٰ نے یہاں پر 4 برائیاں ان کی بیان کی. کیا کیا؟ نمبر 1، کانوں میں انگلی ٹھوس لی انہوں نے. نمبر 2، اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیتے تھے. اور نمبر 3، اصرار کرتے تھے، یعنی ضد پر اڑے رہے. اور پھر نمبر 4 کیا ہے؟ تکبر کرتے تھے، حق کو ٹھکرا دیتے تھے. بہرحال آپ علیہ السلام نے ایک کام کیا، ان لوگوں نے اس کے نہیں مانی. پھر کہا ثم انی دعوتهم جہارا، پھر میں نے ان کو دعوت دی کھلے طور پر، علی الاعلان دعوت دی، ہر طرح کے اختیار کیا. گلیوں میں جا کر بلایا، ان کو پیچھے پیچھے جا کر بلایا، یہاں تک کہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جا رہا ہوتا تو اس کے ساتھ بھی جاتے اور سمجھاتے. کوئی ہل چلا رہا ہوتا اس کے ساتھ بھی جاتے، اس کو سمجھاتے. کیا کہتے؟ یا قوم عبد اللہ، یا قوم عبد، میرے قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیری، کیا ہو گیا تمہیں اللہ کے سوا کسی اور معبود سے، کیوں تم ایسا کر رہے ہو؟ تو ان کی یہ آپ علیہ السلام کی اس محنت اور اس لگن کو دیکھ کے کیا ہے، ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے، یہ نہ غمی دیکھتا ہے، نہ خوشی دیکھتا ہے، نہ کھیت دیکھتا ہے، نہ کھلیان دیکھتا ہے، بس اپنی باتوں کی رٹ لگائے رہتا ہے. بلکہ سورہ قمر میں بعضوں نے کہا کہ وقالوا مجنون وازدجر، کہ کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور اس کو جھڑک دیتے تھے، انہوں ڈانٹ دیتے تھے. ان کو 2 4 آدمی جہاں بیٹھے ہوتے تھے، نور علیہ السلام وہاں جاتے، ان کو دعوت دیتے، اور سب لوگ آپ کو ڈانٹ کر بھگا دیتے، وہاں سے ڈانٹ کر کچھ کر دیتے آپ کو، پھر بھی آپ اسی کام کو کرتے رہتے. بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ پر اتنی پتھر مارتے تھے کہ آپ زخمی ہو جاتے. ثم انی اعلنت لهم، پھر ان کو علی اعلان دعوت دی کہ کان کھل کر سن لو اور اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. واسررت لهم اسرارا، اور ان کو آہستہ آہستہ بھی سمجھایا، یعنی دعوت کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں ہر طریقے سے ان کو سمجھایا، لیکن انہوں نے کوئی بات نہ مانی. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، کہا کہ دیکھو اگر تم توبہ کرتے ہو، استغفار کرتے ہو تو اللہ تمہیں بخش دے گا، تمہیں معاف کر دے گا. اور پھر کیا کرے گا؟ انه کان غفارا، اور بے شک بڑا مغفرت اور بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، بھیجے گا آسمان کی طرف سے تمہارے اوپر لگاتار بارش. بارش کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب موسلادھار بارش ہوگی تو اس سے غلے اگیں گے، پودے ہوں گے، کھیت کھلیان ہوگا، اور پھر باغات میں پھل آئیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مدد کرے گا اللہ تمہاری مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ، یعنی مزید مال بھی دے گا اور اولاد بھی دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور بنائے گا تمہارے لیے باغات. ظاہر بات ہے کہ جب زمین میں بارش ہوگی تو باغ بنیں گے، بارش ہوگی تو پھول پودے لگیں گے، کھیتیاں لہلائیں گی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور بنائے گا تمہارے نہریں. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم امید نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ سے عزت کی، اپنے لیے تم اللہ تعالیٰ سے عزت اور وقار نہیں چاہتے. تم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے تم عزت اور وقار کی امید رکھتے تو اللہ تمہیں عزت دیتا. بہرحال اللہ کہتے ہیں لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم امید نہیں رکھتے عزت کی. سورہ منافقون میں اللہ فرماتا ہے للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، کہ عزت تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت، فرشتوں کے ہاں عزت، کائنات کے ہاں عزت. تمہیں نہیں، جہاں انسان اگر اللہ رب العزت کا نیک بندہ بن جائے تو اللہ رب العزت اس کی محبت اور اس کی عزت میں کیا ہے؟ اضافہ کر دیتے ہیں، اور وہ اس کی عزت ڈال دیتے ہیں. وقد خلقکم اطوارا، اطوار طور کی جمع ہے، اس کے معنی ہے کہ مختلف طریقے پر، مختلف انداز سے. اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا مختلف طریقے پر. کیسے؟ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی ناٹا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے، مختلف انداز سے. ایک تفسیر یہ ہے. اور ایک تفسیر یہ ہے کہ تمہیں نطفے سے پیدا کیا، یعنی کیسے کیا؟ نطفے سے، نطفے کو خون بنایا، خون سے لوتھڑا بنا، پھر اس پر بوٹیاں لگائی، پھر اس میں ہڈیاں لگائی، پھر اس پر چمڑے لگائے، پھر اس کو اچھے انداز سے ڈھال دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک اچھا خاصا بچہ بنا کے انسان دنیا میں بھیجا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے تمہیں کیا ہے؟ پیدا کیا. پھر ایک اور تفسیر یہ بھی ہے کہ پہلے تم بچے تھے، پھر جوان ہوئے، پھر بوڑھے ہو جاؤ گے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظام ہے. اسے دیکھ کر اللہ کے اوپر ایمان لانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تابع داری کرنی چاہیے. یہاں پر ایک بات سمجھ لینے کی ہے، بعض مفسرین نے بڑی اس پر تاکید فرمائی ہے. آج بہت سے مسائل اور مشکلات اور حالات ہیں، ہر جگہ سے سوالات آتے ہیں کہ بہت سے مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، حالات ہیں، مصیبتیں ہیں. اس بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ نوح میں یہ جو لفظ ہے نا، کہ اس کیا ہے لفظ، آیت ہے
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم استغفار کرو اپنے رب سے اپنی معافی طلب کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ استغفار کی برکت اتنی عظیم ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، پوچھا کہ حضرت بہت پریشانی ہے، گھر میں حالات ہیں، آپ نے کہا استغفار کرو۔ پھر ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ تنگی ہے، کہا استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ بیماری ہے، کہا استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، کہا اولاد نہیں ہو رہا ہے، کہا استغفار کرو۔ وہاں ان کا ایک مرید بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ حضرت آپ نے سب لوگ نے اپنے اپنے مسائل مشکلات الگ الگ بتائے اور آپ ایک ہی جواب دیتے گئے۔ کہا کہ تم قرآن کریم نہیں پڑھتے ہو، سورہ نوح پڑھو، وہاں اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تمہارے اوپر موسلادھار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، پھر تم کو مال سے مدد کرے گا، اولاد سے مدد کرے گا، تمہیں باغات دے گا، پھل پودے دے گا، یعنی کیا کیا نہیں دے گا۔ استغفار کی برکت ہے کہ استغفار انسان کثرت سے کرے تو اس کے سارے مسائل مشکلات اللہ رب العزت اس کے برکت سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دل سے اپنے گناہوں کی معافی کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔